اللہم صلی علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین. ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر ہم انا من الحسین کہنا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہم حسین سے ہیں، یعنی حسینی لشکر سے جڑنا چاہتے ہیں، حسینی خیمے سے جڑنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے پہلی چیز تھی ارادہ توبہ، امام حسین کی طرف پلٹنے کا ارادہ، جس میں کل ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، قرآن کی آیتوں کو ڈسکس کیا، جس کے اندر 4 مرحلے ہیں توبہ کے، وہ ڈسکس کیا. خدا کی محبت، خدا کی رحمت کی طرف ہم نے گفتگو کی، کوشش کی کہ پہلا مرحلہ جو ہے توبہ کا ہمارے سامنے اسٹیبلش ہو جائے، اس کے اندر ہم شیطان کو ایک چیز میں شکست دے سکیں کہ شیطان اگر کہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل فار یو، دین وی شوڈ سے اٹ از پاسبل. یہ تصور سے باہر آئیں کہ خدا کی رحمت میں کوئی کمی ہے اور اس طرف بڑھیں کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی ہے اور دعوت کی طرف ہم لبیک کہہ رہے ہیں. تو یہ مجلسوں میں آ رہے ہیں، اس لیے خیمے حسینی سے جڑنا ہے، اور خیمے حسینی سے جڑنے کے لیے 2 چیزیں: اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں وارد ہونا ہے. کل ہم نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی. اب ایک شخص ہے، ایک جوان ہے، اب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے پلٹنا ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف. تو جب میں امام حسین کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرا اور میرے امام کا ریلیشن کیا ہے، اور میں اپنے امام کو اور امام حسین کو کس زاویے سے دیکھتا ہوں، اور میرے اندر کون سی تمنا ہونی چاہیے کہ میں امام کی مدد کے لیے، امام کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہو سکوں. عزیزان گرامی، امام حسین کو اور امام حسین کی محبت کو ہم نے سٹارٹ سے ڈسکس کیا، محبت کو ہی بیس بنا کے سب گفتگو کر رہے ہیں. محبت امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ امام حسین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ شفاعت دیں گے، روز قیامت دیں گے، انشاءاللہ ضرور دیں گے. لیکن کچھ لوگ امام حسین سے اس لیے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ امام حسین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جب بھی مشکل میں آتے ہیں، امام حسین کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہوتی ہیں. ہم میں سے کوئی ادھر ایسا ایک بھی نہیں بیٹھا ہوگا جس نے اپنی زندگی میں یہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا کہ جب مشکل آئی تھی، حسین کا وسیلہ دیا، مشکل حل ہو گئی. یہ وہ سائنس نہیں ہے جو صرف ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں، اس کا مصداق ہر ایک جو ادھر بیٹھا ہے، وہ ہر ایک مصداق اس کا موجود ہے. ہم نے ایکسپیرینس کیا اپنی زندگی میں، ہر ایک نے ایکسپیرینس کیا. یہ اس طرف سے. لیکن جہاں حساس مرحلہ آتا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام حسین 2 انگلیوں کے درمیان ہمیں دکھا دیں جنت ہے اور تمہیں جنت دینے کو تیار ہوں، بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں، اب چلے جاؤ. امام حسین کہہ رہے ہیں بیعت اٹھا لیتا ہوں، جنت کی بھی پرومس کرتا ہوں، چلے جاؤ. یہاں پر ہمارا ریلیشن امام حسین سے بہت اگر کلیئر نہیں ہوگا تو بہت سارے چلے جائیں گے. کلیئر اگر ریلیشن امام حسین سے اسٹیبلش نہیں ہوا ہے تو چلے جائیں گے بہت سارے لوگ. چلے گئے بہت سارے لوگ، اور بہت سارے چلے جائیں گے.
اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریلیشن شپ بہت کلیئر ہونی چاہیے. لیکن انا من الحسین جس نے کہا میں حسین سے ہوں، اور خیمے حسینی میں جو لوگ پہنچے، جب امام حسین نے کہا کہ چلے جاؤ تو ان کے کیا جواب تھے؟ کچھ پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیں تو پروردگار کی بارگاہ میں اپنے حق کو ادا کرنے کے سلسلے میں ہمارے پاس کیا عذر ہوگا. اگر آپ کو چھوڑ دیں تو پروردگار جو ہیں ان کی بارگاہ میں روزے، آپ سوچیں کہ اگر امام حسین کو تنہا چھوڑ دیں اور جنت میں پہنچ جائیں اور امام حسین سامنے ہمارے آئیں گے تو ہم کیسے منہ دکھائیں گے امام حسین کو؟ جنت تو پہنچ گئے، منہ کیسے دکھائیں گے؟ ہے نا؟ قسم خدا کی آپ سے الگ نہیں ہوں گا یہاں تک کہ اپنے نیزے کو دشمن کے سینے میں اتار نہ دوں، اور اس وقت تک لڑتا رہوں گا جس وقت تک دم میں میرے دم ہے. اس وقت تک لڑتا رہوں گا جس وقت تک میرے دم میں دم ہے، اور تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک میں آپ کی رکاب میں فوز شہادت اور فیض شہادت کو حاصل نہ کر لوں. انا من الحسین کہنا ہے ہمیں. یہ لوگ ہیں حسین کہہ رہے جنت لو، یہ کہتے ہیں شہادت چاہیے. حسین کہتے ہیں جنت لو، یہ کہتے ہیں ناصر بننا ہے. ناصر سے کم ریڈی نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہمراہی کریں انشاءاللہ، کچھ منزلوں کو ہمیں طے کرنا ہے. ایک شخص ہے جس کا نام تھا عبداللہ جوفی. عابد تھا، نمازیں بہت پڑھتا تھا، عبادتیں بہت کرتا تھا، پیشانی پہ نماز کا نشان تھا. عبادت بغیر معرفت کے کچھ چیز نہیں دیتی، داعش بنا دیتی ہے. عبادت معرفت کے ساتھ ہو تو حاج قاسم سلیمانی بنا دیتی ہے. یا علی یا علی. اب سنیں عزیزان گرامی، عبداللہ جوفی کو سنیں. بہت ہی کیئرفلی اینالائز کریں کیریکٹرز کو تاریخ کے، اور اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کے تطبیق کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بندہ وہ کیریکٹر سے تو نہیں میچ کر رہا ہے. کربلا کے آئینے میں خود کو اور سماج کو دیکھیں. خوب سنیں، کوفہ میں موجود ہے یہ عبداللہ جوفی. اس کے پاس اس کا رشتہ دار آتا ہے، کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے قیام کر دیا ہے وہ شراب خور یزید کے خلاف، چلیں ہم بیعت کریں گے. عبداللہ جوفی عابد زاہد، کبھی کبھی یہی عبادت اور یہی علم انسان کو خدا کے، رسول کے، امام کے اور نائب امام کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. ہر علم مفید نہیں ہوتا. سنیں، یہ کہتا ہے کون؟ یزید امیر المومنین. نعوذ باللہ، امیر المومنین. کہتا ہے یہ امام حسین کے یہ حضرت فاطمہ کے بیٹے نے یہ کیا جنجال کھڑا کر دیا ہے. I don't want to get into this mess of deciding between haq and batil. I don't want to get into this mess. اس کے الفاظ ہیں، میں اس فتنے میں حصہ نہیں بننا چاہتا. کیا زمانہ آ گیا ہے کہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اور مجھے عبادت کرنے کا
موقع بھی نہیں ملتا، اور یہ لوگ جو ہیں مجھے عبادت بھی نہیں کرنے دیتے. آئی ایم ناٹ ود حق اور باطل، آئی ایم ان بٹوین. کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا. کوفہ سے باہر جا کے خیمہ لگاتا ہے، خیمہ لگاتا ہے اور عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ خدا کی عبادت نہیں تھی، اپنے نفس کی عبادت تھی. جب یہ جاتا ہے، کل کا واقعہ یاد ہے زہیر ابن قین کا؟ امام حسین نے قاصد بھیجا، اس کو بھی قاصد بھیجا. امام حسین نے جب قاصد بھیجا، زہیر ابن قین دشمن تھے، لیکن لقمہ ہاتھ میں جو تھا وہ بھی کھایا نہیں، وہ لقمہ چھوڑ کے حسین کے پاس گئے. یہ عابد تھا، اسے لگ رہا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اسے لگ رہا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں. منع کر دیا، میں نہیں آؤں گا. یہ بات فرق ہوتا ہے عزیزان گرامی. تھوڑا سا منبر مل جاتا ہے، تھوڑی سی شہرت مل جاتی ہے، تھوڑا سا پاور مل جاتا ہے، تھوڑے سے فالوورز ہو جاتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ میں اور آیت اللہ خامنہ سیم لیول پر ہیں. عبداللہ جوفی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے I will not come. Who are you? I am also عابد. I am also زاہد. امام بھی لیکن امام ہدایت ہیں، آخری مومنٹ تک ہدایت دیتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، قاصد کو منع کر دیا، امام خود گئے اس کے پاس. آخری حجت تک امام جو ہیں وہ پہنچانا چاہتے ہیں. امام اس کے پاس جاتے ہیں، امام اس سے کہتے ہیں کیا ہو قیام کے لیے. یہ ایک جملہ پہلے کہتا تھا، اس جملے میں عبداللہ جوفی کہتا ہے کہ یہ جو ماحول ہو رہا ہے نا، اس میں مجھے امام حسین کو نصیحت کرنی چاہیے. مجھے امام حسین کو نصیحت کرنی چاہیے تاکہ فتنہ ختم ہو سکے. زمانے کے حالات کو نظر میں رکھیں کہ کچھ لوگ منبر پہ جا کے رہبر کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں. توجہ کریں عزیزان گرامی. امام حسین اس کے پاس آتے ہیں. امام حسین جب اس کے پاس آتے ہیں، وہ کہتا ہے میں تو نہیں آ سکتا، میں تو نہیں آ سکتا، مجھے اپنی عبادت کرنی ہے اور میں اپنی عبادت میں مشغول ہوں، میں نہیں آ سکتا. ایک کام کرو، یہ میرا گھوڑا لے جاؤ، یہ میری تلوار لے جاؤ، لیکن میں نہیں آ سکتا. وہ حسین ابن علی ہیں. کہا میرے پاس وہ تلوار ہے جو کوئی جنگ سے بغیر جیت کے واپس نہیں آئی. تو مجھے گھوڑا اور تلوار دے رہا ہے، مجھے تو چاہیے، تجھ سے کم نہیں چاہیے. تھوڑا سا کیمرہ چینج کریں خود کی طرف کہ حسین ابن علی اور وارث حسین نے ہمیں دعوت دی ہے. ہم وارث حسین کو کیا کہتے ہیں؟ Come after 6 PM. My life is too busy. I need to pay my bills. میرے پاس بہت ایکسپینسز ہیں. My life is in stress. I don't have time for that imam of my time. عبداللہ جوفی کو بولنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے نفس کے اندر جو ہے اس کو کیسے ہم لوگ کاؤنٹر کریں گے؟ کتنا ٹائم ہم امام کے لیے دیتے ہیں، کتنا وقت ہے ہمارے پاس وقت کے امام کے لیے. آگے چلتے ہیں عزیزان گرامی. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. یہاں پر یہ چیز کو سمجھنا ہے پہلے کہ بہت سارے حجاب ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہمارا علم ہمارا حجاب بن جاتا ہے. ایک طالب علم ہوں، مجھے لگتا ہے میں کہ بہت پڑھا لکھا ہوں، نہیں ہوں. 100 بار ایک جوان آتے ہیں، سوال کرتے ہیں
ہمیں بہت شرم آتی ہے، بولتے مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا. کیا پرابلم ہے نا؟ علم حجاب بن جاتا. ہر وہ چیز، توجہ چاہیں عزیزان گرامی، عبادت حجاب بن جاتی ہے. کب؟ جب عبادت آپ کو آپ کے وقت کے امام تک پہنچنے سے روک دے. یہ عبادت نہیں ہے، یہ حجاب ہے. عزاداری بھی حجاب بن جاتا ہے. اگر عزاداری ہو اور مقصد حسین تک پہنچنے نہ دے اور اس کے بیچ میں اڑچن بن جائے. ہر وہ چیز جو آپ کو وقت کے امام سے روک دے، نائب امام سے روک دے، وہ حجاب ہے آپ کے لیے. ظاہر طور پر عبادت ہے. عزیزان گرامی، ہم جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انشاءاللہ کہ ہم سب میں ہے محبت، لیکن اس کا لیول کیا ہے؟ ایک مولانا روم نے ایک داستان لکھی ہے، ایک سٹوری لکھی ہے، مصنوعی ہے، ایک فینٹیسی ہے، ریئل نہیں ہے، لیکن ایک سٹوری ہے. اس میں انہوں نے، مولانا روم نے اس قصے کو لکھا ہے کہ ایک لیلا اور مجنو تھے، اور جو لیلا تھی وہ کوئین تھی، وہ ایک محل میں رہتی تھی، اور ایک مجنو ایک فقیر تھا. وہ اس کے محل کے باہر جا کے اس سے کہتا ہے، جو دربان ہے اس سے کہتا ہے، جا کے لیلا سے کہو کہ مجنو آیا ہے جو مجنو لیلا سے محبت کرتا ہے. لیلا کو پیغام جاتا ہے. لیلا کھانا پروستی ہے، کھانا پروس کے اس کے پاس بھیج دیتی ہے. وہ محل کے سامنے اپنا خیمہ لگا دیتا ہے. اب یہ سٹوری روز شروع ہے. ناشتہ، لنچ، ڈنر سب آ رہا ہے محل سے. مجنو صاحب روز کھا رہے ہیں. لاسٹ میں ریلیٹ کرنا ہے ہماری زندگی سے. مجنو صاحب روز کھاتے ہیں. ایک دن لیلا نے کہا کہ بھائی اس کی محبت ریئل ہے یا نہیں ہے، لیٹ می ٹیسٹ. وہ کہتی ہے جب یہ کھانا کھا لے تو یہ جو پیالہ ہے اسے کہہ دینا کہ انگلی کاٹ کے پیالے میں خون بھر کے مجھے بھیج دے، تاکہ میں ٹیسٹ کروں کہ بھائی واقعاً محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں. یہ مجنو کھانا کھا لیتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد جب اس کو سپاہی کہتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ انگلی کاٹ کے باؤل میں جو ہے خون بھر کے واپس بھیج دیں، وہ چاہ رہی ہے کہ دیکھیں کہ تمہارا عشق صحیح ہے یا نہیں. تو مجنو کہتا ہے کہ جا کے لیلا سے کہہ دو کہ یہ عاشق کھانا کھانے والا ہے، خون دینے والا نہیں ہے. ہم حسین ابن علی کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کون سے عاشق ہیں؟ کھانا کھانے والے، رزق لینے والے، یا انا من الحسین کہہ کے حسین کی راہ میں قربانی دینے والے؟ محبت ہے، لیولز ہیں. کچھ محبت ہوتی ہے جب تک انکمنگ چالو ہے تب تک محبت ہے، جب آؤٹ گوئنگ کی بات آتی ہے تب محبت جو ہے. ہماری امام حسین سے کون سی محبت ہے؟ کوفہ میں کیا ہوا؟ جب تک سب کو یہ لگا تھا کہ امام حسین آنے والے ہیں اور امام حسین آ کے ایک گورنمنٹ اسٹیبلش کریں گے، اور گورنمنٹ اسٹیبلش کر کے ہمیں سکون ملے گا، ہمیں سب کچھ ملے گا، اینڈ آر لائف ول بی کوزی اینڈ ہیپی اینڈ ایوری تھنگ ول بی کول. تب تک کیا ہوا؟ 30,000 لوگ ہیں. جب پتا چلا کہ نہیں یہ وہ حسین ہے جہاں پر قربانی دینی ہے، وہاں پر مسلم کربلا میں، کوفہ میں تنہا نظر آئے. کیوں؟ ریلیشن ان کمنگ والا تھا، آؤٹ گوئنگ والا نہیں تھا. وقت کے امام سے ہمارا ریلیشن کیسا ہے؟ ایمان یہی ہے نا، ایمان یہی ہے. مولا علی سے محبت یعنی ہمیشہ مشکلوں میں رہو گے، یعنی کیا؟ حق اور باطل میں فیصلہ کرنا ہوگا اگر علی کو مانتے ہو تو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی.
درود محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لیکن وہیں پر دوسرا کیریکٹر ہے حضرت مسلم کا، کہ جب حضرت مسلم کو پکڑا گیا اور دشمن نے کہا کہ تمہارا امیر کو سلام کرو، عبید اللہ ابن زیاد امیر ہیں، ان کو سلام کرو، کہا میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے. ہم میں سے کون ہے جو آج یہ کہے کہ میرا کوئی امیر نہیں سوائے امام مہدی کے؟ ہم نے کن کن کو اپنا رہبر بنا لیا ہے، کن کن کو اپنے اوپر رکھ لیا ہے، کن کن کے حکم کو ماننا اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے. ہماری تربیت ہوئی ہے ایسی کہ ہم کہیں میرا امیر صرف حسین ہے، میرا امیر صرف امام مہدی. دشمن سامنے ہے، مسلم کہتے ہیں کوئی امیر نہیں ہے میرا سوائے حسین ابن علی کے. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگ نے انا من الحسین کہا تھا. عزیزان گرامی، ایک حدیث ہے آپ کے سامنے میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اگر میں نے پہلے دن بھی ایک حدیث پڑھی تھی، بہت ہی خوبصورت حدیث تھی. یہ امام کے درد کو بھی بتائے گی اور وہ بھی بتائے گی کہ اگر ہم نے دنیا کی اٹیچمنٹ کو چھوڑ کے امام حسین سے پیور اگر محبت کری تو امام حسین کے ساتھ ہمارا لیول کیا ہوگا. میں نے پہلے دن مجلس پڑھی تھی تو اس میں ایک حدیث بیان کی تھی، جو لوگ تھے حاضر تھے، اس میں نے ڈیٹیل میں بیان کیا تھا. یہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، آپ کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، ایک گروہ تھا، وہ امام حسین کے پاس، امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. صلی علی یا علی. جی یا علی. وہ گروہ آتا ہے، اور گروہ آ کے گروپ ہوتا ہے، وہ آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ معاویہ کے پاس گئے تھے، وہ معاویہ کے پاس گئے تھے، اور جب معاویہ کے پاس گئے تو معاویہ نے انہیں انعام دیا، لیکن ہم ایسے نہیں تھے، ہم ایسے نہیں تھے، ہم معاویہ کے پاس انعام لینے نہیں گئے، ہم آپ کے پاس آئے. آپ اس حدیث کے جو بٹوین دا لائنز ہیں وہ یہ ہے کہ امام کتنے تنہا تھے. امام کی تنہائی کو تصور کیجئے گا جب یہ حدیث سنیں آپ. تو امام کہتے ہیں کوئی بات نہیں. فقال اذن اجیزکم باکثر مما یجیزہم. کوئی بات نہیں، جتنا معاویہ انعام دے گا اس سے زیادہ ہم تمہیں انعام دیں گے. یہ یاد رہے کہ جو باطل طاقتیں تمہیں دے سکتی ہیں اس سے زیادہ وقت کا امام تمہیں دے سکتا ہے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو ولایت نہیں ہے دل میں. زمین اور آسمان کا قبضہ وقت کے امام کے ہاتھوں میں، جو چاہے دے سکتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے سوائے اس میں سے جو خدا نے اسے دیا ہے. اس لیے مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس کے پاس سب کچھ ہے. توجہ کر. امام حسین کے کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ امام حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھ سے زیادہ تمہیں دیں گے. یہ چیز ہے جو امام کو چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں فَقَالُوا جُعِلْنَا فِدَاكَ إِنَّمَا جِئْنَا مُرْتَدِينَ لِدِينِنَا. امام وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان آپ پر فدا ہو جائے اے حسین ابن علی، ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے، ہمارا مکتب یہ کہتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آئے ہیں، آپ کی ولایت میں ہیں اس لیے آئے ہیں. اب امام کی مظلومیت دیکھیں. قال فتطاع
راسا ونقط فی الارض واطرق طویلا ثم رفع راسا. کہتے ہیں کہ جب امام نے سنا تو امام کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئے. امام نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ دیا اور امام نے نیچے دیکھنا شروع کیا، سر کو جھکا لیا. پھر روایت کہتی ہے کہ امام بہت دیر تک اسی طریقے سے خاموش رہے کہ کوئی امام کو آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے دین کی وجہ سے آپ سے کچھ لینے نہیں آیا ہوں. امام کی تنہائی کو محسوس کریں. امام ریاکشن امام کا یہ کہ امام ہاتھوں کو زمین پہ ڈال کے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. کچھ دیر کے بعد امام جو ہیں اپنے سر کو بلند کرتے ہیں. پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ میں تمہیں کوئی چیز، بر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کچھ دیر کے بعد جو ہے امام جو ہیں یہ حدیث کہتے ہیں. امام کہتے ہیں فقال قصیرۃ من طویلۃ، کہتے ہیں میں بہت بڑی بات کو بہت کم الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. امام کہتے ہیں من احبنا لم یحبنا لقرابۃ بیننا و بینہ، اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس کی ہمارے سے کوئی قرابت داری ہے، کوئی رشتہ داری ہے یا کوئی رشتہ ہے، ولا لمعروف اسدیناہ الیہ، اور اس لیے بھی محبت نہیں کرتا کہ ہم انہیں کوئی چیز دیتے ہیں یا ہم انہیں کوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں یا ہم انہیں کوئی چیز ادا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں. کوئی ہم سے محبت اس وجہ سے نہیں کرتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اب سنیں. انما احبنا للہ ورسولہ، اگر وہ ہم سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے اور رسول سے محبت کرتا ہے. خلوص کی منزل اگر ہمارے اندر اگر آ گئی تو حسین ابن علی، اب سنیں عزیزان گرامی، کوئی اگر اس منزل پر آ جائے تو حسین اسے کیا کہہ رہے ہیں، سنیں عزیزان گرامی. جاء معنا یوم القیامت کاہتین وقرن بین السبابتین. امام اپنی دونوں انگلیوں کو، تنہائی سوچیں امام کی، امام کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس لیے کوئی آ کے یہ کہہ رہا ہے تو امام اس کو اس طریقے سے جواب دے رہے ہیں. امام دو انگلیاں اس طریقے سے اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی اگر مجھے ایسی محبت مجھ سے کرتا ہے جو لینے کے لیے نہیں ہو، اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے ہو، تو روز قیامت میرے ساتھ ایسے ہوگا. عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے دعوت دی ہے ہم کو یہاں پر جس طریقے سے عبداللہ جوفی کو دی تھی کہ روز قیامت تم میرے ساتھ ایسے ہو سکتے ہو. کون ہم میں سے تیار ہے؟ ایک وائی فائی کو آف، دوسرے وائی فائی کو آن کرنا ہوگا. یاد ہے مجلسوں میں ہم نے ڈسکس کیا. خوب محمد بلند تر صلوات. عزیزان گرامی، ہم یہی فرش ازا پر ہماری تربیت ہوئی ہے، لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کو کیوں ایسے نہیں سمجھ پائے؟ کچھ لوگ اسی فرش ازا سے نکلتے ہیں، شہید حججی بن جاتے ہیں، اور ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. کیوں؟ اپروچ میں فرق ہے. اپروچ میں فرق ہے. ہم لینے آتے ہیں، وہ دینے آتے ہیں. وہ حسینی بننے آتے ہیں، ہم جنت لینے آتے ہیں. فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. شہید حججی کون تھے عزیزان گرامی؟
کون تھے؟ ایک عام انسان 50 کلومیٹر سفر کر کے دوسرے شہر میں جاتے تھے عزاداری میں خدمت کرنے کے لیے. جب وہ خدمت کرنے جاتے تھے، جہاں وہ عزاخانے میں خدمت کرنے جاتے تھے 2 شرط انہوں نے لگائی تھی. کیا 2 شرطیں تھیں؟ ایک یہ کہ مجھے ایسا کام دینا کہ جہاں پر لوگوں کے سامنے میں کم سے کم آؤں تاکہ میں ریاکاری سے بچ سکوں. پہلی شرط ان کی یہ تھی. ہمارے یہاں تو عزاداری کریں، ویڈیو ریکارڈنگ ہو کے انسٹاگرام پہ پوسٹ ہوگی، پھر اس کے بعد سارے فرینڈز کو شیئر ہوگی، تو دیکھا میں ادھر کھڑا تھا، میں ادھر کھڑا تھا. حسین کے لیے کیا کیا تم نے؟ کیا کہا؟ پہلی شرط یہ لگائی، کیا؟ ایسا کام دینا کہ جہاں پر لوگوں کا سامنا کم سے کم ہو. دوسری شرط یہ لگائی کہ ایسا کام دینا جو سب سے سخت کام ہو. 2 شرط لگائی کام لینے کے لیے عزاداری میں، عزاخانے میں. ایک دن بہت محنت کی تھی، 4-5 گھنٹہ برتن دھوتے تھے عزاخانے میں. حاج قاسم سلیمانی رات کو عزاخانے جب بند ہو جاتا تھا تو عزاخانہ بند کر کے پورا ٹوائلٹ دھویا کرتے تھے. یہ فرش عزا سے لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے، اور ہم تیری مجلس اور میری مجلس اور میری انجمن اور تیری انجمن اور اس کا نوحہ اور میرا نوحہ اور اس میں رہ گئے. شہید حججی جو ہیں 2 شرط لگاتے ہیں. بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو جو بانی مجلس تھے وہ ان کے پاس آتے ہیں اور بانی مجلس ان سے آ کے کہتے ہیں کہ آج بہت تھک گئے ہو، آج بہت تھک گئے ہو آپ، خدا آپ کی زحمتوں کو قبول کرے، اور آپ نے واقعاً امام حسین کے لیے بہت کام کیا وغیرہ 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 بولتا رہا. شہید حججی اسے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں جس دن اپنا گلا حسین کی راہ میں دوں گا اس دن حق ادا ہوگا. شہید وہ بنتا ہے جو شہید کی طرح زندگی کرتا ہے. شہید حججی کہتے ہیں، وہی شہید حججی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وصیت میں، کیا کہتے ہیں کہ میں نے تیرا نام علی اس لیے رکھا ہے تاکہ تو علی کی راہ پر چلے اور وقت کے امام کی خدمت کرے. وہی شہید حججی کہتے ہیں کہ جب بھی ولایت فقیہ پر حملہ ہو بیٹے سب سے آگے کھڑے رہنا دفاع کرنے کے لیے. کون؟ شہید حججی. ان کی بیوی کہتی ہے ایک انٹرویو میں، لائیو انٹرویو میں ان کی بیوی کہتی ہے، آپ نے پتہ نہیں آپ نے ویڈیوز دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیوز، اکثر لوگوں نے دیکھے ہیں. جب ان کا گلا کاٹا جا رہا تھا تو مسکرا رہے تھے. ان کی بیوی کہتی ہے آپ جانتے ہو کیوں مسکرا رہی تھی؟ کیوں مسکرا رہے تھے؟ اس لیے مسکرا رہے تھے کہ بچپن سے ان کی تمنا یہ تھی کہ مجھے حسین کی طرح شہید ہونا ہے. ایسی محبت کس نے کیا حسین سے؟ ہم مصائب سنتے ہیں، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ مجھے بھی حسین کی طرح شہید ہونا ہے، مجھے بھی علی اکبر کی طرح شہید. میرا خود اپنی زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ میں ایک بار زیارت پہ گیا تھا، عاشور زیارت کر کے میں کاظمین پہنچا تھا. کاظمین پہنچا، میرے استاد ساتھ میں بیٹھے تھے. میں نے اپنے استاد کے ساتھ جب میں بیٹھا تھا تو استاد نے کہا یہ خوشبو آ رہی ہے مجھے. میں نے کہا ہر حرم میں خوشبو آتی ہے، خاص حرم کا ایک عطر ہوتا ہے، خاص خوشبو آتی ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے. میں نے کچھ سیکنڈز کے بعد دیکھا کہ ایک جنازہ جو ہے داخل ہوتا ہے حرم میں. میں نے ان سے پوچھا کون ہے یہ، کون ہے یہ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جو ہمیشہ یہ تمنا کرتا تھا کہ مجھے حسین کی طرح شہید ہونا ہے، اور یہ روز عاشور کو بھوک اور پیاس کی عالم میں عصر کے وقت شہید ہوا. حسینیت جب دل میں آتی ہے
تو حسین کے ساتھ ایسا رہنے کی تمنا دل میں جاگ جاتی ہے. اس سے کم پر انسان راضی نہیں ہوتا. کسی کو اگر مل جائے یہ موقع کہ روز قیامت حسین کے ساتھ کھڑا ہونے ملے گا, حسین کے قریب کھڑے ہونے ملے گا, مولا علی پرچم لے کے آگے چلیں گے, میں نیچے نیچے چلوں گا, حضرت زہرا اس محافل میں آگے آگے ہوں گی, یہ دنیا کی کون سی لذت اس سے بڑھ کر ہے؟ ایمان اگر اس بات پر ہو جائے کہ میں قیامت میں حسین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, انا من الحسین, میرے دل کی تمنا ہے. عزیزان گرامی, یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ ایسے بنتے ہیں کہ یہ فرش عزا کو درسگاہ بنا لیتے ہیں, یہ عزاداری کو اپنی روحوں میں اتار لیتے ہیں. انہیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ خادم حسین بنے, روز قیامت میں حسین کے سامنے اپنی جھولی لے کے کھڑے رہیں کہ دیکھ حسین, جب میں تیرے عزادار آتے تھے تو میں یہ خدمت کرتا تھا. یہ محبت کا ان کے اندر لیول ہے, جذبہ ہے. عزیزان گرامی, جو خلاصہ ہے تمام باتوں کا وہ یہ ہے کہ کربلا کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے, ایک لینے والے اور ایک ناصر و مددگار بن کے. امام حسین نے روز عاشور حل من ناصر ینصرنا کہا تھا, مجھے ناصر چاہیے, مددگار چاہیے. یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے منصور چاہیے جو مجھ سے مدد لیں گے. دعوت حسین کی ہم سب کے لیے ہے. ہم میں سے کون ہے جو لبیک کہے؟ یہ فرش عزا ہے ہی اسی لیے, خیمے حسینی میں داخل ہونے کے لیے. کچھ ہم میں سے ہوں گے, پتہ ہے دنیا ہے, گناہ ہے, حرام ہے, ویسٹرن کلچر ہے, دنیا میں 100 مشکلات ہیں, نیٹ فلکس ہے, یہ ہے وہ ہے. مجھے پتہ ہے تو حسین کو نہیں پتہ ہے, حسین کو بھی سب پتہ ہے. پھر بھی حسین دامن کھولے ہوئے کھڑے ہیں, کون آئے گا میرے پاس؟ حسین بلا رہے ہیں, میں نہیں بلا رہا ہوں, حسین بلا رہے ہیں. کون ہے ہم میں سے جو انا من الحسین کہے گا؟ عزیزان گرامی, سب مل کے دل کی گہرائیوں سے 3 بار لبیک یا حسین کہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. میں آپ کو ایک مثال دوں, اس مثال سے اسی بات کو اسٹیبلش کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ سب کو خدا 40 کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. ایک شخص تھا, پہلی بار کربلا گیا زیارت کے لیے. کہاں جا رہا ہے؟ کربلا جا رہا ہے. بہت خوش ہے, امام حسین کے پاس زیارت پہ جا رہا ہے. کربلا میں ایک جگہ ہے جہاں پہنچتے ہیں تو پل کے اوپر سے امام حسین کا حرم دکھنے لگتا ہے. یہ شخص وہاں پہنچتا ہے, رونے لگتا ہے, بہت روتا ہے, بہت روتا ہے, بہت روتا ہے. پہلی بار آیا ہوں امام حسین کے پاس, پہلی بار آیا ہوں زیارت پہ. کوئی اگر اس سے کہے ٹھیک ہے کربلا کی زیارت ہو گئی اب چلیں, تو یہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی, مجھے حرم جانا ہے, مجھے زری تک جانا ہے. کربلا ایک باؤنڈری ہے, پل کے اوپر سے بھی کربلا ہے, حرم کے اندر بھی کربلا ہے, صحن میں بھی کربلا ہے, زری میں بھی کربلا ہے. حسینیوں کے بھی یہ لیولز ہوں گے. سب حسین کے ساتھ ہوں گے, کچھ قیامت میں اتنا دور ہوں گے, دور سے حسین دکھیں گے صرف. کچھ دور سے حسین کو دیکھیں گے جیسے ہم آیت اللہ خامنائی کو دیکھتے ہیں دور سے, لیکن پھر بھی آنسو آ جاتے ہیں, روح کی طاقت ان کی ایسی ہے. لیولز ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کس کا کیا لیول ہے؟
کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے، کوئی اور نہیں ہے. ہمارے فیصلے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس محرم میں کتنے گناہ کو میں روکنے تیار ہوں حسین ابن علی کے لیے، کون سے حرام ریلیشنز کو کینسل کرنے تیار ہوں، کون سی بری عادتوں کو چھوڑنے تیار ہوں. حسین ابن علی کی دعوت ہے. منیمم لیول کیا ہوگا؟ منیمم لیول یہ ہوگا کہ بہت دور ہے، کربلا کی باؤنڈری ہے، وہاں پر کھڑے ہیں، حرم بھی نہیں دکھ رہا ہے، زری بھی نہیں دکھ رہی ہے، لیکن کربلا کے اندر ہے. منیمم لیول. میکزیمم لیول کے ذریعے امام حسین کے کیسے کھڑے. The choice is ours. We need to decide. محبت وداؤٹ ریٹرن، امام حسین کہتے ہیں I promise this. پیور محبت، خلوص والی محبت، امام حسین promise is this. It's our choice now. عزیزان گرامی، انسان جو ہے اس کی ویلیو جو، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میکزیمم لیول ہمارے لیے کلیئر ہو گیا، منیمم لیول کلیئر ہو گیا، اور مین چیز یہ ہے کہ نصرت امام کی تمنا ہمارے اندر ہونی چاہیے محبت کے لیے کہ آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، دا مین کوشچن از دس. کیا ہے مین کوشچن؟ مین کوشچن یہ نہیں ہے کہ امام نے میرے لیے کیا کیا ہے. دا مین کوشچن از دس کہ میں نے امام کے لیے کیا کیا ہے. حسین نے انصار بننے بلایا ہے، حسین نے ناصر بننے بلایا ہے. واٹ از مائی رول؟ آئی نیڈ ٹو میک دیٹ ڈیسیژن. میرا رول کیا ہے وقت کے امام کے ظہور کے لیے؟ عزیزان گرامی، کچھ چیزوں کو میں عبور کر کے کل انشاءاللہ اسی ٹاپک کا آدھا پارٹ کنٹینیو کروں گا. لیکن ایک میں نے کہا تھا کہ ہر روز ایک کربلا کے واقعے سے ایک کیریکٹر کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک نیگیٹو میں نے پیش کر دیا عبداللہ جوفی، اب ایک پازیٹیو کیریکٹر کو کربلا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہانی ابن عروہ ناصر امام. ہانی ابن عروہ ناصر امام. ہانی ابن عروہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کرنا چاہوں گا. کون ہے ہانی؟ ہانی وہ ہیں جو امام علی کے بھی صحابی تھے اور امام حسین کے بھی صحابی ہیں. شمر کون ہے؟ جو امام علی کا صحابی تھا لیکن اب یزید کے لشکر میں ہیں. ہم جیسے ہیں، اگر نفس کی تربیت نہیں کی تو ضروری نہیں ہے کہ ویسے ہی باقی رہیں گے. شمر زخمی ہوا تھا نزدیک شہادت، لیکن آخر میں کہاں پہنچ گیا؟ عزیزان گرامی، جنگ جمل میں ایک شعر پڑھتے ہیں حضرت ہانی. شعر میں صرف اردو پڑھ رہا ہوں، وقت کم ہے اس لیے. کہتے ہیں کہ اونٹنیوں پر سوار ہو کر آ گئے، خود کو آتش میں جلانے آ گئے. گمراہ لوگوں کی ہدایت لی اور ایسے قہرمان علی کے مقابلے میں آ گئے. کون کہہ رہا ہے؟ ہانی. کنفیوز نہیں ہوئے، کنفیوز نہیں ہوئے، بالکل کلیئر تھے. اس زمانے میں ڈیفیکلٹ تھا، آج ہمارے لیے آسان. ایک رسول کی بیوی، ایک رسول کے داماد. کنفیوز نہیں تھے، حق اور باطل ان کے لیے کلیئر تھا. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں تھے. جب جنگ صفین میں یہ بات ہوئی کہ شام پر حملہ کیا جائے تو اکثر فوج امام علی علیہ السلام، کیونکہ ان کو امام اور ولی تو نہیں مانتی تھی، اکثر خلیفہ مانتی تھی، اکثر فوج نے منع کر دیا. چند لوگ تھے جن لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس میں سے ہانی ایک تھے. ہانی کہتے ہیں،
ہانی، مالک اشتر اور دوسرے بھی صحابی تھے، لیکن فی الحال ہانی کی طرف توجہ ہے۔ ہانی مولا علی کو کہتے ہیں کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ یا تو ہم فاتح ہو جائیں اور شام والوں کو ہرا دیں، غالب ہو جائیں، یا ہماری تمنا یہ ہے کہ مولا علی کے رکاب میں ہمیں شہادت نصیب ہو جائے۔ تمنا شہادت ہانی کی کب سے تھی؟ مولا علی کے رکاب سے تھی۔ ہانی عزیزان گرامی چند لوگ تھے۔ ایک چیز میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بہت حساس ہے، بہت سینسیٹیو ہے۔ روز قیامت ہم جیسے لوگ جو منبر پر بیٹھے ہیں اور آپ جیسے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کا ایکول امتحان نہیں ہے۔ میں اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جس کا جتنا زیادہ پاور ہے حق کے لیے یوز کر سکتا ہو اور نہ کرے، روز قیامت اسے اتنا سخت حساب دینا ہوگا۔ میں اوپینین میکر ہوں، میں انفلوئنس کر سکتا ہوں 100 200 500 1000 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ لوگوں کو، حق کی راہ میں نہیں کر رہا ہوں، روز قیامت جواب دینا ہوگا۔ حسین قتل ہی تب ہوتے ہیں جب ایسے لوگ نہ حق کی طرف بات کرتے نہ باطل کی طرف بات کرتے۔ عزیزان گرامی، ہانی ابن عروہ ون آف دا انفلوئنسرز تھے اس سوسائٹی میں، انفلوئنشل پرسنالٹی تھے ہانی۔ ہانی کی پرسنالٹی کیا ہے؟ ہانی قبیلہ مراد سے ان کا تعلق تھا، قبیلہ مراد سے۔ قبیلہ کندہ بھی ان کے رشتہ دار تھے اور ان کے حامی تھے۔ جب حامی سوار ہو کے چلتے تھے تو ان کے ساتھ 4000 سوار ہوتے تھے اور 8000 لوگ پیادہ چلتے تھے ان کے ساتھ۔ یہاں نہیں ہے، 4000 پیادہ اور 8000، اور جب وہ کندہ کے لوگوں کو بلا لیتے تھے سوار کے کہیں جانا ہو تو 30,000 تک یہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ دو میسیجز میں، حسین کی مدد کرنے کے لیے جہاں رہ رہے ہو وہاں پر اس پوزیشن پر پہنچ جاؤ، اتنے انفلوئنشل ہو جاؤ کہ کوفہ کے حالات کو تبدیل کر سکو، اتنا پاور اپنے اندر جنریٹ کرو۔ پاور بری چیز نہیں ہے، پیسہ بری چیز نہیں ہے۔ پاور اور پیسہ اگر خدا کے لیے ہو تو نعمت ہے، اور نفس کے لیے ہے تو فتنہ ہے۔ سمپل ہے۔ خوب، یہ ہانی تھے، ہانی کا یہ سوشل سٹیٹس تھا۔ معاویہ سے کئی بار نوک جھوک ہوئی معاویہ کے زمانے میں ہانی کی، لیکن کبھی ڈرے نہیں معاویہ سے۔ وہ موقع آتا ہے کہ حضرت مسلم کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب حضرت مسلم کوفہ میں داخل ہوتے ہیں تو ہانی پہلے مختار کے پاس جاتے ہیں، حضرت مختار کے پاس حضرت مسلم جاتے ہیں، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں۔ تو حضرت مسلم کے گھر کو اور پوزیشن کو چینج کر دی جاتی ہے۔ اب حضرت مسلم ہانی کے گھر پہ رہتے ہیں۔ اپنے گھر کو ایسا بناؤ کہ اگر وقت کا امام آئے تو اس شہر میں آپ کا گھر اس کے لیے پناہ گاہ بن سکے۔ اتنا پاور تو لاؤ اپنے اندر۔ ہانی اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ ہانی کا گھر جو ہے اس وقت کا کلچرل پاور ہاؤس تھا۔ جو بھی کلچرل ریزسٹنس تھا، جو بھی ریزسٹنس کی ایکٹیویٹیز تھی، وہ کہاں سے ہوتی تھی؟ ہانی کے گھر سے۔ ہانی وہ شخصیت ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے قتل کی جب سازش ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ گھر میں بلا کے مار دیا جائے تو ہانی قبول نہیں کرتے۔
جبکہ کہا جاتا ہے کہ کر دیا جائے. عبید اللہ کو بلایا بھی جاتا ہے کہ چھپ کے مار دیا جائے. حضرت مسلم کو اشارہ دیتے ہیں کہ آ جائیں. واقعہ آپ کے سامنے واضح ہے, میں بیان نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ, لیکن جو جوان ہیں نہیں سنے ان کے لیے بیان کر دوں کہ حضرت مسلم کو یہ آپشن دی گئی تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد کو گھر میں بلائیں, اور عبید اللہ کیونکہ ہانی وہ پاورفل پوزیشن پہ تھے کہ جو اس شہر کا ولی تھا, ان کی یہ مریض تھے, وہ فورسڈ تھا ان سے ملنے آئے, یہ پوزیشن پہ تھے ہانی. ظہور کے لیے ایسا بنو. ظہور از ناٹ اے فینٹیسی, ناٹ مائتھولوجی. چلے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اشارہ کیا گیا کہ وقت کم ہے تو میں بہت ساری چیزوں کو انفارچونیٹلی انشاءاللہ کسی دن زندگی رہی تو ان شہداء کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگا, لیکن ایک سینیریو کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ربط مصائب, اور پھر انشاءاللہ آپ کی رحمت کو تمام کروں گا کیونکہ یہ زحمت نہیں ہے. اذان گرامی, ہانی کو دھوکے سے اریسٹ کیا جاتا ہے, ہانی کو دھوکے سے بلایا جاتا ہے. ہانی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں. عبید اللہ کہتا ہے کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے, میں ان سے ملنے گیا تو ان سے بھی کہیں مجھ سے ملنے آئے. اب عبید اللہ جو ہیں وہ بلاتا ہے اسے, پھر اس کے بعد ہانی کہتے ہیں راستے میں جاتے وقت کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے ان کے اوپر. تو ان کا رشتہ دار جو چچیرا بھائی ہوتا ہے کہتا نہیں کوئی بات نہیں ہے ایسی. جب ہانی پہنچتے ہیں تو کنفرنٹیشن ہو جاتا ہے. فی الحال میں سب شارٹ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. کنفرنٹیشن ہو جاتا ہے. ہانی جو ہیں مانتے نہیں ہیں کہ, یعنی پورا ان سے پوچھا جاتا ہے, پہلے وہ منع کرتے ہیں, پھر اس کے بعد گواہ لائے جاتے ہیں. جب گواہ لائے جاتے ہیں تو گواہ لانے کے بعد ہانی کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں مسلم کو, مسلم میرے گھر پر ہے, لیکن ہانی ہینڈ اوور کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. وہیں پر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور ان پر حملہ بھی کیا جاتا ہے اور ہانی زخمی ہو جاتے ہیں. ایک چیز میں پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. جب ہانی کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو پورے محل کو گھیر لیتے ہیں. میں نے بتایا پاورفل پوزیشن تھے ہانی, عام انسان نہیں تھے. پورا محل اس کا گھیر لیا جاتا ہے, ڈر جاتے ہیں یہ لوگ. پاور کس کے پاس تھا؟ پاور مومنین کے پاس تھا, لیکن بصیرت نہیں تھی. بصیرت نہیں تھی. پاور ان کے پاس تھا, یہ خوف کھا جاتے ہیں. گفتگو ہوتی ہے, گفتگو میں کیا ہوتا ہے؟ عبید اللہ کہتا ہے کہ ان سے جا کے کہتا ہے کہ ہانی مریض ہیں ہمارے گھر پہ, آرام کر رہے ہیں, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ پھر ہانی کو آپشن دیتا ہے. وہ آپشن یہ دیتا ہے کہ آپ ایک کام کریں, کسی کو چوز کریں ایسے کو جو آپ بھی جس پر بھروسہ کرتے ہو, ہم بھی جس پر بھروسہ کرتے ہو. وہ گواہی دے. آ کے قاضی بن شریح کو چوز کیا جاتا ہے. قاضی بن شریح از ون آف دوز پرسن, نمازی, پرہیزگار, عالم دین, خبیث تھا, صرف نیوٹرل نہیں تھا. عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا. عزیزان گرامی, ہاں جب قاضی بن شریح کو لایا جاتا ہے گواہی دینے کے لیے تو قاضی بن شریح جاتا ہے, ہانی کو دیکھتا ہے. ہانی یہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے کوفے والوں کو, کیوں کوفے والے نہیں آ رہے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے, اور کیوں کوفے والے قیام نہیں کر رہے ہیں؟
قیام کریں، اسے ختم کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قاضی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہانی کہہ رہے ہیں. قاضی بن شریح کیا کرتا ہے اس وقت؟ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ باہر جا کے یہ کہوں کہ ہانی زخمی ہے یا نہیں. پھر مجھے لگا کہ شاید یزیدی اسٹیبلشمنٹ کو برا لگ جائے گا اگر میں کہوں گا. تو ایسے علماء جو یزیدی اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے قوموں کو کنفیوز کرنا. باہر جاتا ہے، کہتا ہے there is no problem, ہانی از اوکے, ایوری تھنگ از فائن, سب جائیں اپنے گھر پہ. ایک قاضی بن شریح کی وجہ سے حسین شہید ہوئے. اگر قاضی بن شریح نہ ہوتا تو کوفہ کا معاملہ وہیں پر ختم تھا. حسین ابن علی آتے اور ان کی فوج نہ ہوتی. عزیزان گرامی، ہر وقت خطرہ ان سے نہیں ہوتا ہے جو جاہل ہوتے ہیں. کبھی کبھی خطرہ، اور سب سے سخت خطرہ ان سے ہوتا ہے جو اپنے آپ کو امام اور نائب امام کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دے. قاضی بن شریح اگر نہ ہوتے لوگ کنفیوز نہیں ہوتے. ان قاضی بن شریح کا کام کیا تھا؟ حق اور باطل کو مخلوط کر کے مکس کر کے پیش کرے تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں، سب اپنے اپنے گھر پہ چلے جائیں. رہبر معظم کہتے ہیں یہ خواص جو ہیں، یہ خاص لوگ جو ہیں، جو سوشلی پولیٹیکلی پاورفل پوزیشنز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وجہ سے ہی ہمیشہ حق مظلوم ہوتا ہے. قاضی بن شریح آ کے کہتے ہیں لوگ گھر چلے جاتے ہیں. جب لوگ گھر چلے جاتے ہیں ہانی کی شہادت واقع ہو جاتی. کہاں سے شروع ہوا؟ عزیزان گرامی، جذبہ نصرت جو ہے ہمیں ہانی سے سیکھنا ہے. جذبہ نصرت کس طریقے سے وقت کے امام کے لیے ہانی آخری لمحے تک کھڑے تھے. آخری لمحے تک ہانی نے اپنا سر نہیں جھکایا. عزیزان گرامی، 2 محرم آ گئی. 2 محرم میں اکثر حضرت حر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. حضرت حر اور امام حسین علیہ السلام. دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے لیے تیاری کر رہے تھے. حضرت حر کو عمر سعد کہتا ہے جاؤ حسین کے قافلے کو روک دو تاکہ حسین کا قافلہ کوفہ نہ پہنچ سکے. حر 1000 کا لشکر لیتے ہیں، امام حسین کی طرف بڑھ جاتے ہیں. جب حر امام حسین کے پاس آتے ہیں تو ان کا قافلہ نزدیک ہو رہا ہوتا ہے. امام حسین کے قافلے والے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک قافلہ یا کوئی ایک فوج آ رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ جنگ کرنے کی حالت میں ہو. حسین ابن علی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پانی جمع کرنا شروع کر دو. حسین حر کے لیے تیاری کر رہے تھے. یہ لشکر پہنچتا ہے کہاں؟ امام حسین کے لشکر کے قریب. پیاسے ہوتے ہیں لوگ. امام حسین سب کو پانی پلاتے ہیں. 1000 کا لشکر ہوتا ہے، سب کو پانی پلاتے ہیں. گھوڑوں کو بھی پانی پلاتے ہیں، جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں. ایک شخص اتنا پیاسا تھا کہ وہ پانی بھی نہیں پی پا رہا تھا. حسین ابن علی خود مشکیزہ لے کے جاتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں. یہ حسین جب یہ پانی پی لیتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں. اور امام حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تم جہاں ہو میں وہیں پر تمہیں روک دوں، تمہیں آگے نہیں بڑھنے دوں. تم جہاں ہو وہیں پر روک دوں. امام حسین علیہ السلام، آپ تصور کریں کہ امام حسین ہیں، ابو الفضل العباس ساتھ میں ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، بنی ہاشم ہیں،
اور یہ ماحول میں حسین ابن علی اور حر کی گفتگو ہو رہی ہے. اتنی ہی دیر میں جب حر یہ کہتا ہے تو امام حسین کے سر پر بل آ جاتا ہے. کہتے ہیں تیری ماں تجھ پر روئے. حسین توہین نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. حسین ابن علی نے جب کہا تیری ماں تجھ پر روئے تو حر نے کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا اور کسی اور ماں کا تذکرہ ہوتا تو میں اپنی زبان سے لے آتا، لیکن میں حضرت فاطمہ زہرا کا نام اپنی زبان سے کیسے لے کر آؤں. یہی فاطمہ کی محبت تھی جس نے، اور یہی عقیدت تھی جس نے حر کی ہدایت کر دی. عزیزان گرامی، پس حر جو ہے اور حسین دونوں کا لشکر اب ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ایک سرزمین پہ پہنچتے ہیں، اب رہسوار جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. حسین ابن علی پوچھتے ہیں یہ کون سی زمین ہے؟ کوئی کہتا ہے نہنوا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ایک شخص کہتا ہے یہ کربلا ہے. حسین کہتے ہیں بس یہی خیمے لگا دیے جائیں، یہ وہی زمین ہے جو زمین پر میرا علی اصغر مارا جائے گا. یہ وہی زمین ہے جہاں پر حضرت علی اکبر کی شہادت ہوگی. یہ وہی زمین ہے جہاں خیمے جلائے جائیں گے. یہ وہی زمین ہے جہاں زینب اسیر ہوں گی. ہاں عزیزان گرامی، حسین ابن علی خیمے لگواتے ہیں، سب اپنی محمل سے اترتے ہیں، خیمے کی طرف جاتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی، یہ 2 محرم ہے، یہاں خیمے سجائے جا رہے ہیں. وہ شام غریبہ ہوگی جہاں خیموں کو ویران کیا جائے گا. عزیزان گرامی، شب عاشور آتی ہے. شب عاشور کو حر اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتے ہیں، جنت اور جہنم کے درمیان پاتے ہیں. عمر سعد سے جا کے کہتے ہیں کیا کل صحیح میں جنگ ہوگی؟ عمر سعد کہتا ہے ہاں، تن سے بدن کو الگ کر دیا جائے گا، بدن سے سروں کو الگ کر دیا جائے گا. بس اب حر نہیں رکتے، حر فوراً جاتے ہیں، اپنے غلام کو لیتے ہیں، اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، بیٹے کو لے کے کہتے ہیں چلو حسین کی طرف چلتے ہیں. اس حالت میں حر آتے ہیں کہ اپنے گلے میں جوتے کو باندھے ہوئے ہیں، حسین ابن علی کے طرف آتے ہیں. ارے حسین کی کرامت پہ ہماری جانیں قربان. حسین جب دیکھتے ہیں حر آ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھیجتے ہیں جاؤ استقبال کے لیے جاؤ. حر آتے ہیں حسین کے سامنے، گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے کہتے ہیں مولا مولا میں گنہگار ہوں، کیا میرے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ حر کو حسین گلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے گناہوں کو بخش دیا. حر کو گلے لگاتے ہیں. حر کہتے ہیں کہ میں 2 چیز کی التجا کرتا ہوں. ایک یہ کہ مجھے جو خواتین کا خیمہ ہے اہل حرم کا اس کے سامنے جانے دو. وہاں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوہ مجھے میرا سلام قبول کرے. پھر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ آج جو آپ مشکل میں ہو میری وجہ سے ہو، مجھے معاف کر دینا. دوسری التجا میری یہ ہے کہ روز قیامت حضرت زہرا کے سامنے میری شکایت نہ کرنا. ہاں عزیزان گرامی، جب جنگ کی شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے حر کہتے ہیں کہ مجھے شہادت کا شرف چاہیے. حر کو اجازت ملتی ہے، حر اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجتے ہیں. بیٹا بہت خوب جنگ کرتا ہے، لیکن وہ منزل آتی ہے کہ بیٹا زمین کربلا پر گر جاتا ہے. حر دوڑے اپنے جوان کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے خود حسین ابن علی پہنچے ہیں.
اور جیسے ہی جوان کے لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا جوان کا لاشا اٹھائے، میں خود اس لاشے کو اٹھاؤں گا، میں کہوں گا اور آج تو حسین نے آپ کو روک دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ منزل آئے گی کہ علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ہوگی، حسین کے آنکھوں سے بینائی ختم ہو جائے گی، حسین کربلا میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، اپنے جوان کے لاشے کے پاس پہنچیں گے، آئے علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہیں گے، آئے اٹھا نہ پائیں گے، بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد کے ہمیں ہانی ابن عروہ کی طرح حق پر گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرما، امام کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نائب حضرت آیت اللہ خامنائی اور حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو رسوا کر دے، اور دعا میں دعا یہ ہے کہ ہم سب کو امام کے تابعین اور ناصرین میں شمار کر دے۔ ماتم حسین۔